احمدہ و صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اس نشست کا ہمارا موضوع ہے اسلام، جمہوریت اور خلافت۔ یہ موضوع آج اسلامی نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس وقت ظاہر ہے کہ جب دنیا میں بہت سے مسلمان یہ خواہش رکھتے ہیں اور اس کے لیے عملی جدوجہد بھی کرتے ہیں کہ اسلامی نظام کہیں کسی مسلمان ملک میں آ جائے، تو اس سے بعض لوگ جو ہے وہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کس قسم کا نظام ہے، اور بہت سے مسلمان بھی اس سے ایک طرح کی وحشت محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سیکھنی، سمجھنی اور ان کا فہم حاصل کرنا ہر مخلص مسلمان کہ جو کوئی تگ و دو کرنا چاہتا ہے، جدوجہد کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اس کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیتے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام کی بنیاد نظریہ توحید پر ہے۔ ہمارا جو دین ہے یہ دین توحید ہے، اور توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، صرف اس کی ذات کے اعتبار سے ہی نہیں بلکہ اس کی تمام صفات میں بھی اسے یکتا و تنہا ماننا۔ تو اس میں عام طور پہ جو ہماری ایک سوچ ہے یا سمجھ ہے، جو ظاہر ہے جو بچپن کی تعلیمات ہیں اس کے زیر اثر ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا شرک سمجھتے ہیں، اور غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے، اور اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو مراسم عبودیت سے متعلق ہیں، ہم اس میں اسی کو وحدہ لا شریک جانتے ہیں۔ لیکن یہ کہ بہت سے اس کی ایسی صفات ہیں کہ جن میں ہم شرک کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، یا ہمارے تصورات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں پورے معرفت حاصل نہیں ہوتی، پہچان نہیں ہوتی، اس کا یقین نہیں ہوتا، اس کی سمجھ نہیں ہوتی، اس وجہ سے پھر ہم اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے جو ہم اللہ کے حق میں کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری در حقیقت نہ پہچاننے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ما قدر اللہ حق قدری، کہ یہ جو ملوث ہوئے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے میں، انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے جیسے کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا، اس وجہ سے یہ اللہ کے اس حق کے اندر انہوں نے تقصیر کی ہے اور کوتاہی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اسلام جو ہے وہ دین توحید ہے، اور دوسری بات ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ دین فطرت ہے۔ دین فطرت اس لیے ہے کہ توحید انسان کی فطرت میں رچی بسی ہے۔ انسان کی فطرت یوں سمجھیے کہ اس کا خمیر ہی توحید سے اٹھا ہے، اور اس کو توحید کی پہچان ہے، اس کی معرفت اسے حاصل ہے۔ اسی لیے قرآن مجید ذکر ہے، ذکرہ ہے، تذکرہ ہے، یہ یاد دہانی کے لیے آیا ہے کہ گویا ایک چیز ہماری فطرت میں موجود ہے، وہ ذرا خوابیدہ ہو جاتی ہے، اس پہ پردے پڑ جاتے ہیں، اس پہ غفلت کے جو ہے وہ پردے آ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ قرآن مجید آ کے اس کو دوبارہ اجاگر کر دیتا ہے اور دوبارہ نمایاں کر دیتا ہے۔ تو اسلام دین فطرت ہے اور اسلام دین توحید ہے۔ یہ تو کامن سی باتیں ہیں، بچہ ان باتوں سے واقف ہے، لیکن یہ کہ اسی توحید اور اسی فطرت کا جو ہے پھر مقتضیات یا اس کے جو تقاضے یا اس کے جو نتائج یا اس کے جو لازمی نتیجے نکلتے ہیں، وہ ہم اگر پیش نظر رکھیں تو پوری بات سمجھنا اور یہ اس وقت کے اس ٹاپک کو یعنی اس کا فہم حاصل کر لینا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کامل ہیں، اور آپ رسول کامل ہیں۔ پہلے بھی رسول جو آئے ہیں انہوں نے بھی آ کے اسی دین فطرت اور اسی دین توحید کی دعوت دی ہے، لیکن اس کی تکمیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور یہ بات جو ہے یہ جب فرمائی گئی، یہ سن 9 ہجری کے آس پاس جو ہے یہ آیات نازل ہوئی ہیں اگر، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 22 سالہ جد و جہد کے بعد وہ دن آیا کہ جب کہا گیا کہ آج ہم نے یہ دین آپ کے اوپر مکمل کر دیا ہے، اور اس کے یعنی اس کی تکمیل ہو گئی ہے۔
تو وہ صرف تکمیل اس سے نہیں ہو جاتی کہ آپ نے اتار دیا، اور اس سے بھی نہیں ہو جاتی کہ آپ نے پہنچا دیا، اور اس سے بھی نہیں ہو جاتی کہ آپ نے سمجھا دیا، بلکہ اس کا عملی نمونہ بھی جب پیش کر دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ اور اس کی تکمیل کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ آخر ایک سوال تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ پہلے ہی دن حضرت آدم علیہ السلام پر تکمیل کیوں نہیں کر دی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تکمیل کیوں نہیں ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تکمیل کیوں نہیں ہوئی، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے تکمیل کیوں ہوئی، یا یہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کیوں ختم کر دی گئی جبکہ وہ رحمت، اللہ کی رحمت کا مظہر اتم تھی۔ تو اس چیز کو بھی سمجھ لیتے ہیں اسی موقع پہ کہ یہ نوع انسانی کا ایک ارتقائی سفر ہے، وہ ارتقا کرتی، ترقی کرتی رہی، وہ دو افراد سے چلی ہے، آدم اور حوا سے، پھر یہ کہ ان کی اولاد ہوئی ہے، پھر وہ بھائی، پھر قبیلہ، پھر وہ مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے ایک معاشرہ، پھر ایک ایسے شہر کہ جو ایک قبیلے کے شہر ہیں، پھر ایسے شہر کہ جو ایک سے زائد قبیلوں کے شہر ہیں، اور یہ جوں انسان کا تمدن آگے بڑھتا رہا ہے اور اس کے لیے نئے نئے مسائل کھڑے ہوتے رہے ہیں، ان کے مسائل کے جو بھی توحیدی حل تھا یا فطری حل تھا اس کی رہنمائی اللہ کی طرف سے نبیوں کے ذریعے سے آتی رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے اس کی تکمیل ہونے کا بڑا صاف سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک کے لیے جو مسائل پیدا ہو سکتے تھے اور جہاں تک تمدن نے جانا ہے تو اصل میں حقیقت کے اعتبار سے وہ وہاں تک پہنچ چکا ہوا ہے، وہ بنیادی مسائل اب کھڑے ہو چکے ہوئے ہیں اور ان پر انسانوں نے غور و غوص کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب اس میں کوئی جوہری تبدیلی نہیں آنی ہے، معاشرے میں کوئی اتنا بہت بڑا فرق نہیں پیدا ہونا ہے کہ جس کے لیے کسی نئے نبی یا نئے رسول کو بھیجا جائے، لہذا تکمیل کر دی گئی۔ اور یہ جو تکمیل کی گئی ہے اس میں جہاں پہ اب مزید کسی اور ترقی کا امکان نہیں تھا وہاں پہ تفصیلی رہنمائی دے دی گئی، یعنی اصول بھی دیے گئے اور قوانین بھی دے دیے گئے۔ جیسے کہ اب خاندان کا ادارہ ہے تو اپنی آخری صورت میں جہاں تک اس کی وہ ضرورتیں تھیں وہ اب سامنے آ چکی ہوئی ہیں، تو آئلی قوانین بھرپور طور پہ دے دیے گئے، اس کی بڑی تفصیلات آپ کو قرآن مجید میں ملیں گی، اور اسی طرح جو ہے وراثت کے قوانین دے دیے گئے۔ تو اس طرح کی چیزیں یوں سمجھیے کہ پوری طرح مکمل کر کے آخری فارم میں دے دی گئیں۔ لیکن جہاں پہ ابھی کچھ اور معاشرے نے ابھی کچھ سیکھنا تھا، آگے بڑھنا تھا، ترقی کرنی تھی، ابھی مزید ارتقاء ہونا تھا، تو وہاں پہ قوانین کم دیے گئے، اور بعض معاملات ایسے ہیں کہ جس میں بالکل قوانین نہیں دیے گئے۔ تو اس میں ہم یعنی اصول تو دیے گئے، قوانین نہیں دیے گئے۔ تو اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جہاں تک تو یہ مراسم عبودیت کا تعلق ہے، عقائد کے معاملات ہیں، عقیدے کا مسئلہ ہے، یا اس سے آگے بڑھ کر کوئی فوتیدگی کے یا شادی کے یا پھر اس کے بعد گھر گرہستی کی زندگی کے، تو اس کے بارے میں ہمیں قرآن مجید میں بڑے تفصیلی احکامات ملتے ہیں، بہت تفصیلات ملتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی ملتی ہیں، اور یہ دین کا وہ حصہ ہے جسے عام طور پر دنیا مذہب کے عنوان سے جانتی ہے اور جسے ریلیجیس فیلڈ کہتے ہیں۔ تو ریلیجیس فیلڈ کے حوالے سے تو بالکل کامل رہنمائی دے دی گئی، اور اس میں اگر اب کوئی نئی تبدیلی لانے کی کوشش کرے گا تو وہ بدعت کہلائے گی۔ اب آپ اگر بے شک اچھی نیتی سے کریں، 2 سجدوں کی بجائے 3 سجدے کریں اور ان کو رواج دے دیں تو یہ بدعت ہے، یہ آپ نے اضافہ کر دیا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی طرح اب آپ 4 سے اوپر شادیاں نہیں کر سکتے، اور یعنی کہ بیوی کو باندھی نہیں بنا سکتے، اس کو وہ حقوق آپ نے لازمی دینے ہوں گے جو قرآن مجید نے آپ کو بتا دیے۔ یہ جو تمام معاملات ہیں اس کے اندر قرآن مجید نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی رہنمائی فراہم کر کے نوع انسانی کے لیے گویا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تکمیل عملاً بھی قولاً بھی ہر طرح کر کے بلکہ اس پہ مہر ثبت کر دی ہے، اب اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا، وہ اب مکمل ہو گیا۔ لیکن یہ کہ زندگی کے وہ شعبہ جسے آج کی دنیا سیکولر فیلڈ قرار دیتی ہے، اسے ریلیجیس فیلڈ سے باہر رکھتی ہے، ہمارے اعتبار سے تو وہ بھی اسلام کے دائرے کے اندر ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک دین فطرت ہے تو فطرت کے جتنے تقاضے ہیں، فطرت کی جتنی ضرورتیں ہیں اس کے بارے میں یہ رہنمائی دیتا ہے۔ دین توحید ہے تو وہ چیزیں ساری جو بھی ہم معاملہ لے کے چل رہے ہیں یا جو بھی ہمارا مسئلہ ہے یا جو بھی ہمیں ایشو پیش ہے یا جو زندگی کا ہمارا کوئی جہاں زندگی ہماری تاثر لے رہی ہے، متاثر ہو رہی ہے،
تو وہاں توحید سے ہم آہنگ اگر ہم ہوں گے تو تب وہ دین فطرت ہوگا، تب وہ جو ہے وہ یعنی اسلام بھی ایک کامل نظام حیات کہلانے کا مستحق ہوگا۔ تو ہمارے اعتبار سے تو وہ کوئی یعنی اسلام سے باہر کی فیلڈ نہیں ہے۔ ہاں دنیا میں ریلیجن جس معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ یقیناً ریلیجس فیلڈ تو نہیں ہے، اور دنیا کے اعتبار سے دنیا کے جو بھی ایڈیم ہے اس کے اعتبار سے ہم اسے سیکولر فیلڈ کہیں گے، لیکن یہ کہ اسلام چونکہ ایک کامل نظام حیات ہے تو یہ زندگی کے دونوں سفیئرز میں، خواہ وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، خواہ وہ ریلیجیس ہوں یا سیکولر ہوں، ان کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے۔ تو یہ جو اجتماعی جو گوشہ ہے زندگی کا، جسے دنیا سیکولر فیلڈ کے طور پہ جانتی ہے، تو یہ اس میں سماجی نظام آتا ہے، اور اس میں معاشی نظام آتا ہے، اور اس میں سیاسی نظام آتا ہے۔ اسلام نے اس کے حوالے سے بھی خاص طور پہ سماجی نظام کے حوالے سے کافی تفصیلات بھی دی ہیں، معاشی نظام کے حوالے سے کچھ قوانین بھی دیے ہیں، زیادہ تر یعنی وہ سماجی نظام کے حوالے سے کافی تفصیلات سے مراد یہ کافی قوانین بھی دیے ہیں، جبکہ معاشی نظام کے حوالے سے قرآن مجید نے کچھ قوانین ضرور دیے ہیں اور کچھ اصول بھی دیے ہیں۔ البتہ سیاسی نظام کے حوالے سے شاید آپ کو کوئی قانون کی سطح کی شاید نہیں ملے گی، بلکہ یہ کہ اس کے لیے اصول دیے ہیں۔ تو ان اصولوں کی بنیاد پر ایک سیاسی نظام وضع کیا اس دور میں، جو اس دور کے تقاضوں کے مطابق تھا۔ ابھی پچھلی بحث کو سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب کیا بنے گا؟ یعنی ریلیجس فیلڈ تو وہ تھی کہ جس میں اب مزید کسی اضافے کی یا زندگی کے اندر اس میں کسی ارتقاء کی اب کوئی گنجائش نہیں تھی، تو وہ اس کو تو جو ہے نا وہ مہر ثبت کر کے سیل کر دیا۔ لیکن یہ کہ سماجی نظام کے اندر بھی یعنی سماج اب ایک مضبوط جگہ تک پہنچ چکا ہوا تھا، اور ظاہر ہے سقراط، ارسطو، افلاطون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1200 سال پہلے گزر چکے ہوئے ہیں، اور یہ مسائل زیر بحث بھی آ چکے ہوئے ہیں، لہذا اس کے لیے بھی قوانین دے دیے۔ انسانی عقل ان کو سمجھنے کے لیے اس وقت تیار تھی، سمجھ میں آ سکتی تھی، وہ قوانین دے دیے۔ معاشی نظام ابھی ظاہر ہے اس میں بہت بڑا فرق پڑنا تھا، وہ جو دور ہے بس زمینداری ہے، زراعت ہے، ابھی صنعتی انقلاب آنا تھا، لیکن یہ کہ اس کے لیے بھی کچھ جیسے سود کو حرام کر دیا۔ اب صنعت لگانا تو حرام نہیں ہے، لیکن یہ کہ سرمایہ کاری کی گنجائش تو رہے گی، لیکن سود ختم کر کے تو سرمایہ داری تو نہیں ہو سکتی۔ سرمایہ داری کے لیے سود تو شرط لازم ہے۔ تو یہ ایک قانون ایسا دے دیا کہ جس نے اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ بہرحال وراثت کے قانون کو بھی آپ اسی زمرے میں رکھیں گے۔ پھر آگے لے کے چلیں تو جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے اس کا بھی تعلق معاشی نظام کے ساتھ ہی جڑ جائے گا۔ پھر یہ عشر کے جو قوانین ہیں یا مال فے کے جو قوانین ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ معاشی میدان کے قوانین قرار پائیں گے۔ لیکن یہ کہ کچھ اصول بھی ہیں، جیسے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ تمہارا مال صرف تمہاری امیروں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس اصول کو لے کے آپ قانون سازی کر سکتے ہیں کہ اگر فرض کریں ان قوانین کے ہوتے ہوئے بھی مال کا ارتکاز کسی طرف ہو رہا ہو، ڈرین ہو رہا ہو، تو آپ کوئی ایسا قانون بنا کے اس کی روک کر سکتے ہیں کہ وہ صرف اسی طرف ڈرین نہ کرے، بلکہ یہ کہ ٹرکل ڈاؤن کرے، وہ جو ایک اصطلاح ہے۔ تو اسی سے آگے بڑھ کر پھر یہ کہ سیاسی نظام ہے۔ سیاسی نظام کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ یعنی جسے کہتے ہیں نا قانون کی سطح کا، یا جو بھی ایک سیاسی جیسے ڈھانچہ ہوتا ہے کہ جی بادشاہی نظام ہوگا یا جمہوری نظام ہوگا، یا یہ کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ وحدانی طرز کا ہوگا یا وفاقی طرز کا ہوگا، اور یا یہ کہ وہ جو ہے وہ آپ کا جو ہے پریزیڈنشل سسٹم ہوگا یا پارلیمانی نظام ہوگا۔ اس طرح کا کوئی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے بلکہ کیا یعنی طریقے انتخاب کے اعتبار سے بھی جو مختلف طریقے خلافت راشدہ میں اختیار کیے گئے، تو وہ بھی یہ پتہ دیتے ہیں کہ اس میں وسعت رکھی ہے، کوئی خاص جو ہے قانون نہیں دیا گیا کہ جو جیسے آپ نماز پڑھنے کے خاص طریقے پہ پابند ہیں، اس سے ہٹ کر پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوئی، اس طرح اس کے لیے کوئی پابندی کر دی گئی ہو، اس کا منہاج یا منہج جس سے باہر آپ نہیں نکل سکتے۔ یہاں بس اصول ہیں، اللہ رسول سے آگے نہیں بڑھ سکتے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ آزاد ہو، اپنا امر و حکم ہے یہ تمہارا، اس میں آپس کی مشاورت سے تم فیصلے کر سکتے ہو۔ یہ بھی دوسرا اصول آ گیا۔ پہلا اصول، اللہ کے طے کردہ دائرے سے باہر نہیں جا سکتے۔ دوسرا، اللہ کی حدود پامال نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کی کسی قانون کے خلاف کوئی قانون نہیں بنا سکتے۔ دوسری بات یہ کہ قانون نافذ کس کا ہوگا، وہ امر و حکم ہے تو آپس کے مشورے سے
تم اس معاملے کو طے کرو گے، باہمی مشاورت سے طے ہوگا، یہ کسی ایک آدمی کی رائے نافذ نہیں ہوگی بلکہ باہمی مشاورت سے ہوگا۔ تیسری بات یہ وہ بھی اصول آ گئے ہیں کہ جب تم لوگوں کے درمیان پہلی بات یہ کہ امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرو، یعنی ذمہ داریاں اہل لوگوں کو دینی ہیں۔ اب یہ بھی اصولی رہنمائی ہے، اس کی کوئی تفصیلات آپ کو اس طرح کی نہیں ملیں گی کہ بھائی یہ جس کی داڑھی کا سائز اتنا ہو یا یہ ہو یا اس کے جو ہے وہ تہجد پڑھتا ہو، اس طرح کی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ اہل جو اس کام کا اہل ہے اس کے لیے رہنمائی ہے، ایک اصول ہے جو دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، اور تیسری بات یہ کہ اگر وہ مشاورت ہوئی ہے اس کے بعد کوئی قانون بنا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اس میں کوئی تنازع پیدا ہو گیا ہے، کس ایک آدمی کی رائے یہ ہے کہ یہ تو قرآن و سنت کے خلاف آپ نے فیصلہ کر لیا یا بنا لیا ہے، تو اب اس کو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ اب وہ کیسے لوٹائیں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کا پروسیجر کیا ہوگا، اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا، اس کی پھر کوئی رہنمائی آپ کو نہیں ملے گی۔ تو گویا یہ امر حکم ہو گیا، یہ پھر آپ کو اپنے مشورے سے اس طرح کا کوئی نظام بنانا پڑے گا۔ اچھا یہ تو ہے کہ احتساب ہو سکتا ہے اور احتساب ہر کسی کا ہوگا اور اس کی مثالیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن احتساب کے لیے پروسیجر کیا ہوگا، وہ کیسے جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کیا جائے گا، یہ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ بھی ہے کہ جی جب کوئی اللہ کی قانون کے خلاف کوئی آپ کو حکم ملے تو آپ نے اطاعت نہیں کرنی، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، لیکن یہ کہ اس کے لیے ہم نے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ اس کے خلاف حکم جو دیا گیا ہے اس کی کوئی جو ہے اس کا مواخذہ کیا جائے کہ اس نے یہ خلاف حکم کیوں دے دیا ہے۔ ایک تو قانون بنانا ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، ایک یہ کہ ایگزیکٹو آرڈر کوئی ایسا دے دیا ہے جو اللہ کے منشا کے خلاف ہے، تو اب اس کا مواخذہ کیسے کریں، یہ چھوڑ دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے یہ اصول دے کے قوانین اس لیے نہیں دیے گئے کہ یہ وہ میدان تھا کہ جس میں ابھی سفر آگے بڑھنا تھا اور اس میں ابھی انسان نے مزید آگے جانا تھا، تو اپنے زمانے کے مطابق آپ ان اصولوں کے اندر رہتے ہوئے اپنے تفصیلی احکامات یا ڈھانچے مرتب کرنے میں گویا خود مختار کر دیا، اور یہ نوع انسانی پر اللہ کا جو ہے نا وہ کہنا چاہیے اعتماد ہے، اور تب اللہ نہیں تو نبی بھیج دیتے، اس لیے کہ نبی اگر اس کے بعد بھی آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو پھر تو ہم سمجھتے کہ ابھی انسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو، اللہ نے نبی بھیج کے اس کو رہنمائی دی ہے۔ لیکن ختم نبوت کا جہاں ایک معنی یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی وہ جو بھی آپ پر آ کے نبوت کی تکمیل ہونی ہے، تو وہ تو ایک مفہوم ہو گیا، ایک اس کا پہلو ہو گیا۔ اس کا دوسرا پہلو یہ کہ اللہ نے اب نوع انسانی پر یہ اعتماد بھی کیا ہے کہ یہ اب اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے اور یہ صحیح رخ پر آگے بڑھ سکتی ہے، اور جو نبوت کے مقاصد ہیں ان کو حاصل کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے کچھ دھکے کھائے گی، کچھ ٹھوکریں کھائے گی، کچھ غلطیاں کرے گی، لیکن بالآخر وہاں تک پہنچے گی۔ تو یہ تو چند تمہیدی باتیں ہیں کہ جو اس حوالے سے ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اس بحث کی طرف کہ توحید کو سامنے رکھتے ہوئے خاص طور پر جو ہمارا سماجی نظام ہوگا، جو ہمارا سیاسی نظام ہوگا، جو ہمارا معاشی نظام ہوگا، اس میں کیا بنیادی اصول ہیں کہ جو پیش نظر رہنے چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ سماجی سطح پر توحید کا تقاضا یہ ہے کہ انسان، اور خاص طور پہ تو انسانوں کے لیے یہ بات ہے، لیکن یہ کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں، جو توحید کے پیروکار ہیں، ان کے لیے آپس میں اونچ نیچ کے کوئی تصورات نہیں ہونے چاہیے، وہ سب آپس میں کف ہیں اور برابر ہیں۔ کونو عباد اللہ اخوانا، تم سب کے سب اللہ کے بندے بن جاؤ اور اخوان بھائی بن جاؤ، بھائی ہوتے ہوئے اللہ کے بندگی اختیار کرو، اللہ کے غلام ہو سب، اور یہ کہ آپس میں تم بھائی ہو، اور یہ تمہارا ایک روحانی رشتہ ہے، یعنی ظاہر ہے یہ نسبی بھائیوں والا تعلق نہیں ہے، اور اس کی نسبت ہے، یعنی ایک طرف الہ ایک ہے، اس کے ماننے والے ہو تو اس کا تقاضا تو ہو گیا عبدیت کا، غلامی کا، سب غلام ہو گئے، اور دوسری طرف نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلکہ یہ کہ ایک لطیف سا نکتہ اس میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو تو قرآن مجید میں امہات کہا گیا نا، امہاتکم، وہ تمہاری جو مائیں ہیں۔ تو اب یہاں پہ ایک ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کے لیے ماؤں کی حیثیت رکھتی ہیں تو یہ ظاہر ہے روحانی اعتبار سے ہے نا، اگر نہ اسی سورہ مبارکہ میں پہلے کہا گیا کہ تمہاری مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے تمہیں جنا ہے، تو یہ روحانی اعتبار سے مائیں۔ تو اب اس اعتبار سے والد کی حیثیت یا باپ کی حیثیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی،
اور باقی مسلمان جو آپس میں یعنی جو روحانی بیٹے ہیں محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو ازواج ہیں وہ ان کی مائیں ہیں، تو یہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ یہ ایک تعلق ہے کہ جو سماجی سطح پہ جو سب سے جو یعنی جسے کہتے ہیں یہ ہے اخوت، بھائی چارہ، اور ایک اس بھائی چارے کے اندر پھر جو ہمدردی اور ایک ایثار اور دوسرے کے لیے قربانی دینا اور دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنا، اور اس میں یہ بھی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ ایک حربی کافر کا معاملہ تو علیحدہ ہوتا ہے، لیکن ہر نوع انسانی کا فرد اس کے لیے وہ جو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو والی کیفیت ہے، تو وہ یعنی خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، تو وہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تو ایک بندہ مومن کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو مخلوق خدا ہے، یہ الخلق و عیال اللہ ہے، یہ اللہ کا کنبہ ہے، یعنی اس کا رویہ، اس کا برتاؤ، اس کا ان کے بارے میں نقطہ نظر، زاویہ نگاہ وہ یہ ہونا چاہیے۔ یہ توحید کا تقاضا ہے۔ اب یہ جو اونچ نیچ کے تصورات اس زمانے میں بھی تھے اور اب بھی ہیں، ابھی بلکہ اور بھی دوبارہ گاڑے ہونے جا رہے ہیں۔ ابھی پڑوس میں جو ہندوستان میں جس طرح برہمن تحریک جو ہے وہ مرہٹا تحریک وہ اور ہندو مت جو اپنا وہ غلبہ چاہ رہا ہے، اور اب جو ٹرمپ نے اپنا ذرا کچھ دکھایا ہے جس میں اصل میں تو پیچھے ایک اور وہ فاشسٹ تنظیم جو ہے وہ سفید فام لوگوں کی وہ کار فرما ہے۔ تو یہ جو شیطانی ٹولے جو دنیا میں جمع ہو رہے ہیں اور یہ اپنے ہرکارے آگے لے کے آ رہے ہیں اور پھر سے جو ہے نا نو انسانی کو اپنا غلام بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے در حقیقت یہ وہ ایک یوں سمجھے توحید کے خلاف طرز عمل ہے۔ کچھ لوگوں کو اپنی سپریمیسی کا غرہ ہے، دھوکے میں مبتلا ہیں، جبکہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ تمام انسان اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے اور آدم اور حوا کی اولاد ہونے کی حیثیت سے برابر ہیں، اور ان میں نہ کوئی اونچ ہے نہ کوئی نیچ ہے۔ ہاں، مرد اور عورت کا جو فرق ہے وہ تو جنس کا فرق ہے، اور اولاد آدم ہونے کی حیثیت سے اور توحید کے تقاضے کے طور پر اس میں بھی کوئی اونچ نیچ نہیں رکھی گئی، اور بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو، اور اگر فرق آتا ہے تو وہ جب کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے میاں بیوی کا، اس میں پھر الرجال قوامون علی النساء کا اصول آ جائے گا۔ یہ موٹی بات اس میں سمجھنے کی یہ، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا اس کا جو ہے نا وہ عملی نمونہ پیش کیا کہ اس معاشرے میں غلام انسان کی مطلب وہ بھیڑ بکری کی طرح کا تھا، لیکن یہ کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اقدار کو اس طرح تلپٹ کر دیا اور اس کی جگہ پہ توحید پر مبنی اقدار کچھ اس طرح دلوں میں پیوست کیے ہیں کہ بڑے بڑے جرار سردار جو تھے اس اپنے قبیلوں کے، معزز قبیلوں کے، تو وہ حضرت بلال کو جو ہے وہ سیدنا کہہ کے پکارتے تھے، اور بعد میں کتنے غلام ہیں جو مسلمانوں پر حکمرانی بھی کرتے رہے ہیں، یعنی اپنے وقت میں جو خاندانی غلام تھے جن کے مملوک خاندان یا یہ جو یہاں پہ خاندان غلامہ کی ہندوستان میں بھی حکومت رہی ہے، تو اس سے یہ سمجھ لیں کہ یہ اسلام نے دنیا میں پہلی دفعہ اس طرح کا جو ہے وہ ایک نقشہ پیش کیا تھا۔ اسی سے آگے چلیں کہ یہ جو معاشی مساوات ہے، اور اس کے اندر مساوات کا ایک معنی تو بالکل برابر کر دینا جو کمیونزم نے لیا، اور خاص طور پہ اس کے اندر جو ہے نا وہ بالکل ہی سارا کچھ نیشنلائز کر لیا، قومی ملکیت میں لے لیا۔ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام نے اس سے ذرا دوسرے معنی میں اس چیز کو سامنے رکھا ہے، بلکہ اس کو اصول کے درجے میں دیکھیں تو وہ جیسے پہلے خالق ہونے کی حیثیت سے یہ مخلوق ہے اور یہ آپس میں برابر بھائی ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ تو اصلاً یہاں پہ نہ فرد کی ملکیت ہے نہ اجتماعیت کی ملکیت ہے، ملکیت اللہ کی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، توحید کا یہ تقاضا ہے۔ اور اگر ہے خواہ فرد کی ملکیت میں ہو، تصرف میں ہو، یا یہ کہ بیت المال یا مسلمانوں کی اجتماعیت کی ملکیت، حکومت کی ملکیت میں ہو، یہ دونوں صورتوں میں امانت ہے۔ یعنی کمیونزم سے تو یہ ایک بہت بڑا فرق یہی واقع ہو گیا کہ اس میں اصل میں ملکیت مسلمانوں سے لے کے فرد سے لے کے اجتماعیت کو دی گئی تھی، جبکہ اسلام نے جو ملکیت کا تصور دیا ہے وہ یہ کہ ملکیت تو در حقیقت ہر شے کی خدا کی ہے۔ یہ توحید کا تقاضا ہے، یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ میں تو اپنے جسم کا بھی مالک نہیں ہوں۔ یہ جو میرا جسم میری مرضی والا فلسفہ ہے، اس کے پیچھے اصل قباحت یہ ہے، یہ توحید کے خلاف ہے۔ یہ جسم میرا نہیں ہے، یہ میرے پاس امانتاً ہے، میں اپنی انگلی اپنی مرضی سے نہیں توڑ سکتا، توڑوں گا تو مجھ سے پوچھا جائے گا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اس جان کا بھی تیرے اوپر فرض ہے، اس کے بارے میں بھی تجھ سے پوچھا جائے گا۔
اور اسی طرح سمجھ لیجئے کہ میرا مال بھی میرا نہیں ہے، اس کے بارے میں 2 سوال پوچھے جائیں گے، کہاں سے کمایا ہے، اور جو آ گیا تھا تیرا ہوتا، اپنا ہوتا تو کیوں کوئی پوچھتا؟ وہ اللہ کا تھا اس لیے پوچھے گا خرچ کہاں پہ کیا ہے۔ تو این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خدا است۔ تو اصل تصور جو توحید نے دیا ہے وہ یہ امانت کا تصور ہے، اور پھر اس امانت کے بارے میں پوچھے جانے کا تصور ہے، محاسبہ اخروی کا تصور ہے، اور اس کے ساتھ پھر وہ نظام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ تو دنیا، وہ فطرت کی بات ہے نا، اب انسانی فطرت میں آج یہ بات ہم سنتے ہیں کہ ریاست ہو ماں جیسی، لیکن تاریخ انسانی میں وہ ماں جیسی ریاست اگر کسی نے دیکھی ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک وقت تو وہ بھی آیا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی باقی نہیں بچا، اس لیے کہ اللہ نے وسائل جو پیدا کیے ہیں نوع انسانی کے لیے وہ اس کی ضرورتوں سے زائد کیے ہیں۔ یہ نوع انسانی میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو سارے وسائل کے اوپر جو ہے وہ جپھا مار کے بیٹھ جاتے ہیں اور باقی لوگوں کو محروم کر دیتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ فرق واقع ہو جاتا ہے۔ ایک طرف وہ جو ہے مترفین وجود میں آ جاتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دبے ہوئے ہوتے ہیں اور محرومین ہوتے ہیں اور وہ کمزور رہ جاتے ہیں۔ اگر یہ ان جو مترفین ہیں ان کو یعنی یہ یقین دلایا جائے، ایسی سوسائٹی بن جائے، وہ یقین پیدا ہو جائے، ایمان، تو اس کے نتیجے میں وہ پھر خرچ کرنے کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال جو ہے یہ محفوظ ہو گیا ہے۔ تو اب در حقیقت یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام نے ایک روحانی سوسائٹی تشکیل دی ہے، یہ کوئی مادی سوسائٹی نہیں ہے، جس کی بنیاد روحانیت پر ہے اور توحید پر ہے، اور وہ روح جو انسان کے اندر اللہ نے پھونکی ہے اس توحید کی جو ہے نا وہ ساری روح جو ہے وہ یا اسپرٹ جو ہے وہ انسان کے اندر پھونک دی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مادی معاشرہ نہیں تشکیل دیتا اسلام، بلکہ ایک روحانی معاشرہ تشکیل دیتا ہے، جس کی برکات نوع انسانی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد دور خلافت راشدہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ تیسری سطح آگئی سیاسی نظام۔ سیاسی سطح پر اسلام کا دعویٰ یہ ہے اور توحید کا تقاضا یہ ہے کہ حاکم اللہ ہے، ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم دینے کے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اور بادشاہ بھی وہی ہے، لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو اس اعتبار سے حاکمیت کی کوئی بھی صورت وہ توحید کے خلاف ہو جائے گی۔ ایک کوئی بادشاہ ہے اکیلا، وہ حاکم بن کے بیٹھ گیا، جیسے فرعون تھا، جیسے نمرود تھا، تو وہ جو ہے وہ بالکل حاکمیت جو ہے وہ انسان کے لیے ہے ہی نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اس کا معنی یہ بھی ہے لا حاکم الا اللہ، جیسے لا مالک الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، باقی جس کے پاس ہے وہ امانت ہے۔ تو اسی طرح حاکم وہ بھی اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا حاکم کوئی نہیں ہے۔ اب ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ اگر خالق اللہ ہے تو مخلوق آپس میں بھائی بھائی ہے، ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اگر مالک اللہ ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ امانت ہے۔ جب ہم نے یہ مان لیا کہ بادشاہ اور حاکم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اب انسان کے پاس بھی تو کچھ اختیارات تو ہوتے ہیں نا۔ میرا اختیار، یہ ہاتھ اس وقت میرے قابو میں ہے، میرا اختیار ہے کہ میں اس کو دائیں لے جاؤں یا بائیں لے جاؤں، میں جس طرف اسے چاہوں حرکت دوں، اس سے میں جو چاہوں پکڑوں، میری آنکھیں جو چاہوں دیکھوں، یہ میرا اختیار اس وقت تو ہے۔ لیکن یہ کہ یہ اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے، تو یہ جو اختیار ہے اس اختیار کو جہاں جتنا بھی انسان کو دیا گیا ہو اور جس چیز پر دیا گیا ہو، اس کو قرآن مجید استخلاف سے تعبیر کرتا ہے۔ سورہ حدید میں جو 2 مطالبے ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے کیے، انسانوں سے کیے، پہلا یہ کہ آمنو باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور دوسرا یہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، جس چیزوں پر ہم نے تمہیں اختیار دیا، استخلاف دیا ہے، ان کو اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ تو گویا یہ ایک اعتبار سے جسم پر بھی اللہ نے استخلاف دیا ہے، کچھ استخلاف اللہ نے گھر پر بھی دیا ہے، اور کچھ استخلاف اللہ نے خاندان پر بھی دیا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کسی پورے قبیلے کا استخلاف دیا ہوتا ہے، یعنی صرف خاندان برادری کا مسئلہ نہیں، پورے قبیلے کا استخلاف حاصل ہوتا ہے انہیں۔ اور پھر یہ کہ کچھ وہ ہوتے ہیں جنہیں پوری ریاست کا، اس دور میں ریاستوں کی سطح تک بات آ چکی ہوئی تھی، تو سلطنت روما موجود تھی اور سلطنت کسریٰ موجود تھی، اس سے پہلے فرعون کی مملکت گزر چکی تھی، نمرود کی مملکت گزر چکی تھی، بلکہ پورا سلسلہ نماردہ اور فرعونہ۔
تو اب یہاں پہ مملکت ہونا یہ حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ وحدانی طرز کی ہے یا وفاقی طرز کی ہے یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہوگی۔ کسی اگر فرعون کہے گا میں حاکم قانون ساز، میں مقنن، میں قانون سازی کروں گا، یہ تمہارا رب ہے اگر تم نے یہ بات اس کی تسلیم کر دی تو۔ اگر یہ حیثیت اپنی رکھ لیں علماء اور درویش تو یہ بھی رب ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہ حیثیت انسان نے جب بھی کسی کو دی تو یہ توحید کے خلاف ہے اور یہ رب بنانے کے مترادف ہے، لہذا اسلام اس کی کلی نفی کرتا ہے، اس کو ہرگز گوارا نہیں کرتا کہ انسان آپ اپنے میں سے کسی کو حاکم یا مقنن قانون ساز یا یہ کہ اس کو کوئی ایسا درجہ دے دے کہ وہ بادشاہی کا ٹائٹل اس کے لیے جو ہے وہ جسٹیفائی ہو جائے۔ یہ بادشاہ حقیقی بھی اللہ، حاکم مطلق بھی اللہ، اور یہ کہ یہ سروری اسی کو جو ہے نا وہ زیبا ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے امتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ اچھا، تو اس سے جو اصول بنا ہے وہ ہے جناب جسے ہم کہتے ہیں حریت، یعنی دیکھیں حاکمیت اگر آپ کسی اور کی ہو تو جو ایک حاکم ہے تو باقی کیا ہوں گے؟ محکوم، تو جو محکوم ہوں گے وہ در حقیقت ہوں گے غلام۔ تو اس غلامی کا اس معنی میں سیاسی غلامی کا خاتمہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ آ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور سب کو اللہ کی غلامی میں دے دیا، اور انسانوں کے لیے گویا ایک حریت کا، آزادی، اور اس میں اتنی حساسیت کہ اگر گورنر نے، عراق کے گورنر نے اپنے جو ہے نا وہ کوئی باڑ لگا لی ہے اور دربان کھڑا کر دیا کہ لوگ اجازت لے کے آیا کریں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو خط لکھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا، آپ نے انہیں غلام کب سے بنا دیا ہے؟ تو یعنی یہ آپ کے پاس ایک پبلک آفس ہے اور آپ اس میں کسی کوئی روک ٹوک اگر کریں گے تو یہ لوگوں کے حق کے اوپر قدغن لگائیں گے اور انہیں اپنا محکوم سمجھنے کے برابر ہے یہ بات۔ تو یہ حریت کے تصورات تھے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں دیے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ بہت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدخواہ اور آپ کے دشمن اور آپ سے بڑی چڑ رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت اور یہ جو معاشرے کے اندر آپ تبدیلی لے کے آئے تھے اس کو تسلیم کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں۔ ایچ جی ویلز جیسے آدمی اگر یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ حریت، اخوت اور مساوات کے واعظ تو ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی، مسیح ناصری کے ہاں بھی بہت ملتے ہیں، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں ان اصولوں پر اگر کسی نے کوئی حقیقی معاشرہ تشکیل دیا ہے تو وہ اکیلے واحد محمد الرسول اللہ، محمد ہیں، وہ تو رسول نہیں مانتا، وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تھا وہ اسلام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب میں جس کی روشنی بکھیری تھی اور جس سے نو انسانی کو عافیت دی تھی اور جس کے ذریعے سے نو انسانی کے لیے وہ رحمت للعالمینی کا ایک اظہار ہوا تھا۔ تو یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ تو اس کے اور بھی بہت سے پہلو ہیں، میں اس وقت جس طرف ہم نے آگے بڑھنا ہے اس کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ سیاسی سطح پر جو خلافت کا تصور ہے، اصل میں خلافت تو ایک یوں سمجھیے کہ بڑی اصطلاح ہے جو پورے دین پر جو ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ خاص طور پہ سیاسی نظام یعنی حاکمیت اللہ کی ہوئی اور انسانوں کے لیے خلافت ہوئی، ان کے لیے نیابت ہوئی۔ یعنی یہ نیابت کا جو تصور ہے یہ تصور بالکل ویسا ہی تصور ہے کہ، اور ہمیں تاریخ میں اس کا پتہ بھی ہے کہ ہندوستان میں جیسے وائسرائے ہوتے تھے اور بادشاہ جو ہے وہ انگلستان میں، ملکہ وہ انگلستان میں بیٹھی ہوتی تھی اور اس کے احکام کی تنفیذ کرنے کے لیے ہندوستان میں ایک وائسرائے موجود ہوتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نبی اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے اپوائنٹڈ وائسرائے ہوتے تھے، یعنی یہ یوں سمجھے معمور من اللہ ہیں، اور یہ مطاع ہیں اس لیے، مطاع مطلق ہیں اس لیے کہ اللہ نے اپوائنٹ کیے ہیں، اور معصوم عن الخطا، غلطی اس لیے نہیں کر سکتے کہ اللہ کی پروٹیکشن ان کو حاصل ہے، تو اس لیے ان کی اطاعت کی جائے گی۔ اور جب آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خلافت ختم ہو گئی تو اب اللہ کی طرف یعنی اعلان ہو گیا کہ اب اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ وائسرائے کوئی نہیں آئے گا، اور اب وہ حیثیت سارے انسانوں کی نہیں ہے،
یہ بہت اہم کروشل بات ہے. یہ سارے انسانوں کی جو ہے وہ خلافت نہیں ہے، پوٹینشلی ساروں کی ہے، لیکن حقدار صرف مستحق وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو قبول کر لیا ہو. جو مانتے ہی نہیں اللہ کو، اپنا رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، انہوں نے در حقیقت اپنا حق کے خلافت خود ہی جو ہے وہ اس سے دستبرداری اختیار کر لی ہے. تو انہوں نے اگر حاکمیت اختیار کیا اپنے لیے تو بغاوت کی ہے. تو یہ در حقیقت اپنی اس حیثیت کو تسلیم کرنے والے اب اللہ کی طرف سے بحیثیت مجموعی ایک امت کی حیثیت سے اس منصب پر فائز کیے گئے ہیں. اور اسی سے پھر وہ فرق پڑا ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی یعنی نبی ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے خلیفہ بھی نامزد خلیفہ ہیں، اور اللہ کی طرف سے نسب شدہ خلیفہ ہیں. ان میں داؤد علیہ السلام انا جعلناک خلیفۃ فی الارض اللہ نے کہہ بھی دیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں. تو گویا خلافت اور امامت جو ہے وہ جمع ہے، وہ ایک ہی شخصیت کے اندر جمع ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے امامت عطا کی ہے وہی جو ہے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے مامور ہے خلافت کے لیے بھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ امامت اور خلافت سپرد کر دی امت کے. لیا جائے گا تجھ سے کام پھر دنیا کی امامت کا. تو یہ اب امت کے سپرد ہوئی، اور اب جو خلیفہ بنتا ہے وہ اللہ کا خلیفہ نہیں، وہ خلیفۃ المسلمین کہلاتا ہے. وہ امام جو ہے وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہوتا. یہ ایک بڑا بنیادی فرق ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور جہاں تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہوا تھا وہ ایک بالکل استثنائی بات تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے امت کو متنبع کر دیا تھا کہ وہ بہت ہی ایمرجنسی حالات تھے جس میں ہم نے وہ فیصلہ کیا تھا آئندہ کبھی بھول کے بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کو جو ہے وہ خلافت کے لیے نامزد نہ کرنا. تو یہ تو انہوں نے گویا ایک جہاں ہم ان کے اور بہت سے جو باتیں ہیں ان کو کوئی بنیاد پر دین پہ عمل کرتے ہیں، وہ خواہ جو ہے تراویحوں کا معاملہ ہو یا طلاق کا معاملہ ہو، تو اسی طرح یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اس خلافت کے حوالے سے بھی یہ ان کے الفاظ ہیں کہ اب مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اگر کسی کو خلیفہ بنایا جائے گا تو وہ اس کا جواز نہیں ہوگا، تو اور وہ صحیح نہیں ہوگا. تو خیر یہ تو وہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دنیا کو دکھایا. آج میں اگر اسے صرف ایک جملے میں کہوں تو یہ تھا کہ فی الواقع ریاست ماں جیسی تھی. اس کے بعد کیا ہوا؟ سب سے پہلے جو کام ہوا وہ یہ کہ مسلمانوں کا حق کہ وہ اپنے لیے خلیفہ منتخب کریں وہ ان سے چھینا گیا، اور یہ حق خاندان کو منتقل ہو گیا. خاندان کی وہ بھی ظاہر ہے اصحاب حل و عقد وہاں بھی تھے، خاندان کی بھی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. ایسا تو نہیں کہ بادشاہ سلامت جو ہے وہ خود مختار ہو، وہ خود مختار نہیں ہوتا. وہ اپنے جو بھی اس کا پریزیڈیم ہے خاندان کا، جنہیں پہلے اصحاب حل و عقد کہتے تھے، تو وہ اس خاندان سے باہر نہیں جا سکتے. تو یہ ایک تو وہ جو سماجی طور پہ سب برابر تھے، اور المسلم و کفل لکل مسلمین، اس کا خون ہو گیا کہ اب کچھ ایک خاندان ہے جس میں ہی سے آپ اصحاب حل و عقد لیں گے، اور اسی میں سے شورا کا چناؤ ہوگا، اور وہ اس خاندان کے تحفظ کو سب سے اور وہ اسی خاندان میں سے خلیفہ بن سکتا ہے، کسی دوسرے خاندان سے نہیں بن سکتا. تو ایک تو معاملہ یہ ہو گیا کہ مسلمانوں کا حق چھین کے خاندان کے سپرد کر دیا گیا، اور یہ کہ وہ کونو عباد اللہ اخوانہ کی بات نہیں رہی بلکہ اونچ نیچ اب آ گئی. وہ خاندان جو ہے سپیریئر ہو گیا کہ جس میں سے خلیفہ بن سکتا ہے، باقی سارے اس کے تھلے لگ گئے. تو یہ یعنی ایک طرف وہ سماجی نظام کا ایک اصول بھی جو ہے وہ تلپٹ ہو گیا، اور یہ کہ یہ اصول بھی کہ مسلمانوں کے مشورے کے بجائے عام جو ہے وہ ایک خاص خاندان کے مشورے کی بنیاد پر وہ بننا شروع ہو گیا. یہ دنیا میں بھی چونکہ اس وقت ملوکیتی تھی، ساری دنیا میں بادشاہت تھی، تو یہ چلتا رہا. لیکن یہ کہ اب جو زمانہ بدل چکا ہوا ہے جس کو لوگ نہیں سمجھ پا رہے، اور جو وقت کے دریا میں پانی بہہ گیا ہے اس کو نہیں ناپ کے دے رہے وہ، اور اس وجہ سے قربانیاں دیتے ہیں، خلوص اور اخلاص کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، بڑی بڑی تحریکیں اٹھتی ہیں، بہت بڑے بڑے جو ہے وہ ایک کوششیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ بالآخر جو ہے نتیجہ صفر نکلتا ہے. تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہمارا یہ نظام ہے، اور یہ ہم درست طور پہ مانتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور یہ ہمارا تصور کہ یہ قابل عمل ہے یہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، مگر یہ کہ ہمارا جو عصر ہے، اس وقت کا جو زمانہ ہے، جو اس کی ڈائنمکس ہیں، جو اب اس کی جو تقاضے ہیں ان کو ہم نہیں جانتے. اس میں جو تغیر ہو چکا ہے اور تبدیلی آ چکی ہے اس سے ہم واقف نہیں ہیں. اب دنیا زراعت سے نکل کر اور زرعی معاشرے سے نکل کر یا جاگیردارانہ کلچر سے نکل کر
اب دنیا صنعتی انقلاب کے بعد کی دنیا ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں. اب دنیا جو ہے وہ ایک بدلی ہوئی دنیا ہے. اب قبیلے ختم ہو گئے ہیں. اب دنیا میں قبیلے نہیں ہیں. ہاں ان قبیلوں کے نام باقی ہیں اور ان ناموں کی بنیاد پہ کوئی قریشی ہے, کوئی عباسی ہے, کوئی عثمانی ہے, کوئی ایبک ہے, کوئی بیگ ہے, کوئی راجہ ہے, وہ چودھری ہے, رائی ہیں. یہ تو سارے اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن قبیلے کا وہ نظم اب باقی نہیں ہے. جیسے پہلے ہوتا تھا کہ جی قبیلے کے بڑے نے جو فیصلہ کر دیا وہ پورے ہر کسی کا وہ فیصلہ ہے. اب وہ اکائیاں ہی ختم ہو گئی ہیں. اب اس کی جگہ پہ جن اکائیوں نے لی ہے وہ کون سی ہیں؟ اب سیاسی پارٹیاں ہیں. اب دنیا نے اپنے یعنی وہ جو انسان سماجی حیوان ہے تو وہ سماجی حیوان پہلے وہ فطری رشتوں کے تحت ایک جو ہے وہ یونٹ اختیار کر لیتا تھا. اب وہ فطری رشتوں یا خونی رشتوں کی بجائے اب نظریاتی بنیادوں پر یا جس کے ساتھ اس کی ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ اپنی وہ ایک ایسوسیشن قائم کر لیتا ہے. آپ اگر دیکھیں تو عام طور پہ جو حقیقی سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں, ہم تو جب سیاسی پارٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اپنے ہی ملک کی سیاسی پارٹیاں آتی ہیں, لیکن یہ کہ یہ ویلفیئر کا کام, خدمت خلق کا کام اور سیاسی جماعت یہ آپس میں ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. کوئی بھی بڑی شخصیت جو آتی ہے سیاست میں تو وہ پہلے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ چیریٹی کا کام کر کے لوگوں میں خدمت خلق کا جذبہ منوا کے اس کے بعد اس طرف آنا ہوتا ہے. تو بہرحال اب اس کی جگہ سیاسی پارٹیاں منظم ہو گئی ہیں. پھر یعنی وہ انسانی جوڑ کی بنیاد وہ بن گئی ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ اب آپ سوچیں کہ مشورہ تو ہوگا, مشورے کے بغیر تو نظام نہیں چلایا جا سکتا. تو آپ مشورہ کس سے کریں گے؟ اگر ہم یعنی کچھ گروپس ایسے ہیں کہ جن کو ہم مؤثر مان سکتے ہیں, یعنی اس وقت بھی معاشرے کے اندر مؤثر ہوتے ہیں, علماء ہیں وہ مؤثر ہوتے ہیں. اچھا, اسی طرح جو اسٹیبلشمنٹ کے مختلف جو بھی ان کے یونٹس ہیں یا ان کے جو پہلو ہیں مختلف, کوئی ایک ادارہ تو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی نا, ان کے بھی اپنے تو وہ بھی بہرحال ایک انفلوئنس ان کا بھی ہوتا ہے. اور اسی طرح یعنی آپ اگر دیکھیں تو میڈیا کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی رائے عامہ ہموار کرنے میں ایک رول ادا کر سکتے ہیں, تو انفلوئنس ان کا بھی ہے. تو کچھ لوگ ہیں کہ جن کا انفلوئنس اب بھی ہے, لیکن اگر آپ اصحاب حل و عقد ان میں سے بنا لیں تو یہ اس اصول کے خلاف ہو جائے گا کہ مسلمان تو مسلمان برابر ہوتے ہیں, المسلم کفل لکل مسلمین, اور کونوا عباد اللہ اخوانا, وہ اس اصول کے خلاف ہو گیا. پھر آپ نے وہ گویا ان لوگوں کو یہ سمجھ لیا کہ یہ جو باقی لوگ ہیں وہ ان کے تابع ہیں اور یہ اسلام کے اصول کے خلاف ہے. تو یہ جو عوامی دور آیا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کے منصوبے کا یعنی یہ کوئی اللہ کے منصوبے کے خلاف نہیں ہے, یہ کوئی اسلام کے خلاف نہیں ہے, بلکہ اللہ کے منصوبے کے عین مطابق ہے. یہی تقاضۂ اسلام تھا کہ انسانیت بڑھتے 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 ترقی کرتے یہ ایک وقت آئے کہ یہ تمام عوام اور عامت المسلمین, ان کی عوام کا لفظ یہ نہیں, مسلمانوں کی عوام جو ہے خاص طور پہ, یہ عوام میں تو پھر غیر مسلم بھی آ جائیں گے, مسلمانوں کی جو عوام ہے یعنی یہ ان کی, اور اسی کو کہا میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی. تو یہاں تک بات پہنچے انسانی اجتماعی شعور اس جگہ پہ پہنچ جائے کہ جو شعور پہلے نبوت دیا کرتی تھی, تو تب نوع انسانی حقیقی معنی میں کامیابی سے ہمکنار ہو, اور وہ جو شیطان جس نے کہا تھا کہ ان کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا وہ شکست خوردہ ہو اور وہ ذلیل ہو اس بات پر کہ آدم کا ہر بچہ آج اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فرستادہ جن کو اللہ نے پروٹیکشن دی ہوئی تھی وہ پہنچا کرتے تھے. تو یہ ہے کہ اس طرف تو یہ ہوا کہ مسلمانوں نے تو اس پر قدغن لگا دی اسلام کے سیاسی نظام کے اوپر. اچھا, پھر یہ سیاسی نظام پر قدغن لگانے کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد ہی معاشی نظام میں بھی گڑبڑ پیدا ہو گئی کہ اس لیے کہ آپ نے اگر ملوکیت کی بنیاد پر نظام مملکت چلانا ہے تو اس فوج رکھنی ہے تو کیسے رکھیں گے, آپ نے امور ریاست چلانے ہیں تو اب آپ نے وہ قبیلوں کی جگہ پہ وہ بنائے منصب دار, آپ نے جاگیریں الاٹ کی ہیں, جس کو آپ نے جاگیر دیا وہ اتنے فوجی رکھے گا, وہ یہ کرے گا, وہ یہ خدمت دے گا, اتنا فنڈ دے گا. اب یہ اصول بن گیا تو اب نے جاگیریں الاٹ کرنی شروع کر دی. یعنی وہ شے کہ جس کو جو اجتماعی ملکیت تھی, وہ زمینیں کہ جو فے تھی یعنی مال فے تھی,
اور جو بیت المال کی ملکیت تھی اور عامت المسلمین کو اس سے فیضیاب ہونا چاہیے تھا، وہ چند اشخاص کو الاٹ کر کے تو اب ایک نئی جو ہے ریت ڈالی گئی، اس سے جاگیرداری وجود میں آئی۔ ریاست کے معاملات تو چلتے رہے لیکن معاشی اصول کا خون ہو گیا، وہ جس دولت نے ٹرکل ڈاؤن کرنا تھا وہ چند مخصوص ہاتھوں میں جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو گئی، ارتکاز کرنا شروع ہو گئی۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ مسلمان اس اسلام سے پیچھے چلے گئے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی کہ بدأ الاسلام غریباً فسیعود کما بدأ، اسلام شروع ہوا تو اجنبی تھا، عنقریب یہ اجنبی ہو جائے گا۔ تو نمازوں والا اسلام اجنبی نہیں ہوا، روزوں والا اسلام اجنبی نہیں ہوا، حج والا اسلام اجنبی نہیں ہوا، زکوٰۃ وغیرہ والا اسلام اجنبی نہیں ہوا، روحانیت والا اسلام اجنبی نہیں ہوا، بلکہ بعض اعتبارات سے دیکھیں تو حضور کے دور سے زیادہ ترقی کر گیا۔ آج جتنے لوگ نمازی ہیں حضور کے دور میں نہیں تھے، آج جتنا حج ہوتا ہے آپ اسی سے اندازہ لگائیں، حضور کے دور میں جو سب سے بڑا حج ہوا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ 1,00,000 سے اوپر لوگ تھے، 1,00,000 ہو جائیں گے۔ اب تو 35 لاکھ کا، وہ کرونا نہ ہو تو کرونے کی مسئلہ علیحدہ ہے، ویسے تو 30 35 40 لاکھ کا حج ہوتا ہے۔ تو یہ اسلام اجنبی کبھی نہیں ہوا۔ وہ کون سا اسلام ہے جو اجنبی ہو گیا؟ وہ کون سا اسلام ہے جس میں فساد پیدا ہو گیا؟ جو عبداللہ ابن مبارک نے اپنے مشہور زمانہ شعر میں کہا کہ وما افسد الدین الا الملوک واخبارها صون ورهبانها، تو وہ دین میں کس نے فساد پیدا کیا اور کیا فساد پیدا ہوا؟ تو در حقیقت یہ حقوق کا تصور، یہ اور جو انسانی حقوق ہیں وہ ذہنوں سے کھرچ دیا گیا، وہ نکال، جس نے نام لیا اس کی گردن اڑا دی گئی، وہ نواسہ رسول ہی کیوں نہ ہو وہ بھی نہیں بخشا گیا۔ تو باقی کسی کے ساتھ تو آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو یہ جبر کا نظام آ گیا، جبریت آ گئی، محکومی آ گئی، غلامی آ گئی، جو اسلام کے خلاف تھی۔ بس اتنا تھا کہ اپنوں کی تھی، اور اتنی تسلی تھی کہ جی انہوں نے قانون کی جگہ پہ اللہ ہی کا قانون نافذ کیا، نظام اللہ کا ختم، اور نظام میں جو ہے وہ ڈاکہ پڑ گیا، اصول جو ہے فنا ہو گئے، لیکن یہ کہ قانون بہرحال اللہ کا نافذ رہا، وہ بھی اس حد تک کہ جہاں پہ اس کا رخ میری طرف نہ ہو، نیچے کی طرف ہو تو ٹھیک ہے، باقی بادشاہ سلامت تو ذل اللہ فی الارض ہیں، تو وہ تو جو چاہیں پھر کریں، اور باقی دنیا کا بھی یہی ماحول تھا۔ اب اس کے خلاف جو بغاوت ہوئی وہ مسلمان دنیا میں نہیں ہوئی، اس کے خلاف بغاوت امت جو اجابت ہے جس نے قبول کر لیا تھا ان میں نہیں ہوئی، بلکہ جن کو دعوت دی جانی تھی جو کافر تھے، اب یہ بغاوت ادھر ہوئی۔ اب یہ بغاوت فطرت انسانی نے کی، یہ دین جو ہے یہ دین فطرت ہے، ہماری فطرت ہی تو یوں سمجھ لیجیے دبا دی گئی تھی، بادشاہ کے خلاف نہیں بولنا ہے، ہمیں جو ہے وہ روحانیت کا ایسا سبق پڑھا دیا گیا کہ توبہ توبہ توبہ، آپ نے اگر مواخذے کا نام لے لیا، احتساب کا نام لے لیا تو خطرہ ایمان ہے، اور یہ بڑی بد اخلاقی کی بات ہے، یہ خبردار اس طرح کی باتیں مت کرنا، یہ روحانیت کے خلاف اور اخلاقیات کے خلاف ہے۔ تو ہم تو اس طرح بڑے مطمئن ایک اللہ والی زندگی بسر کر رہے تھے، البتہ یہ کہ جو بے دین تھے تو ان کی فطرت نے پھر اس سے ابا کیا اور اس کے خلاف بغاوت پیدا ہوئی، اور یہ سارا ویسٹ میں ہوا۔ یہ پھر دنیا میں دوبارہ جو حقوق کا تصور آیا ہے وہ مسلمانوں کے ذریعے سے نہیں آیا، بلکہ یہ کہ وہ مغربی ممالک کے ذریعے سے آیا ہے، اور وہیں پہ یہ تحریک اٹھی ہے، ساری قربانیاں انہوں نے دی ہیں، مارے انہوں نے کھائی ہیں، بادشاہوں کے خلاف بغاوتیں انہوں نے کی ہیں۔ پھر اسی طرح یہ تو سمجھ نہیں تھی نا کہ بھئی ملکیت کا کیا معاملہ ہے اور بادشاہی کا کیا معاملہ ہے، وہ کس کے سپورٹ کرنی چاہیے۔ تو کمیونزم اور سوشلزم، اس کے لیے بھی ساری محنتیں انہوں نے کی ہیں، یہ سارے تجربے انہوں نے کیے، لیکن پھر ان کے اوپر کچھ اور لوگ مسلط ہو جاتے رہے، اور ان کو پھر سبز باغ دکھا کے اپنی نئے پھندے میں ایک نئے طریقے سے گرفتار کرتے تھے کہ ہم نے خود پہنایا ہے شاہی کو جمہوری لباس، جب آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، تو اب یہ چلاک ہو گیا تھا، یہ اپنے حقوق مانگ رہا تھا، تو ہم نے بادشاہ ختم کر دیا، شیطان اور اس کے حواریوں نے بادشاہ ختم کر دی اور بادشاہت کی جگہ جمہوریت لے آئے۔ تو گویا جمہوریت کے پیچھے جو جذبہ تھا کہ آدمی پہ آدمی فرما روائی کیوں کرے، یہ تو ٹھیک اسلامی جذبہ تھا، لیکن یہ کہ اس نے جو صورت اختیار کی انسان کی ناواقفیت کا فائدہ اٹھا کر، وہ در حقیقت یوں سمجھیے کہ ایک نئی مکروہ صورت تھی، اور پہلے سے بھی زیادہ شدید تر تھی، کیونکہ بادشاہ لوگ تو بہرحال خاندان تو ان کو اپنے اس خاندانی اس بنیاد پر کچھ ان کے اندر جو ہے نا وہ ہوتے تھے، ان کے اندر غیرت بھی ہوتی تھی اور ان کے اندر کچھ مروت بھی ہوتی تھی، لیکن یہ کہ اس کے بعد تو وہ جو ہے نا وہ حکمراں ہو گئے کمینے لوگ، خاک ہو گئے نگینے لوگ، وہ والی صورت بن گئی۔
تو لیکن یہ کہ بہرحال اس میں حقوق کا کوئی نہ کوئی تصور تو ضرور دیا گیا نا. یہ حریت، اخوت، مساوات، یہ سارے اسی دور میں پھر نوع انسانی کے ذہنوں میں اور پھر ان کے دل میں جو ہے وہ رچ بس گئی یہ باتیں، اور یہ پھر حقوق کا دور آ گیا. اور ہم تو خیر اس کے بھی ہماری جو خالص جو وہ روایت ہے اس میں تو حق کی بات کرنا ہی پسندیدہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال دنیا میں یہ چیزیں پھر پھیلیں پھولیں اور ان کی بنیاد پر نئے نئے جو ہے وہ نظام تشکیل دیے جانے لگے. اور جب دنیا نے یہ باتیں کیں تو ہمارے بھی کچھ لوگوں کو پھر خیال ہوا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ذہن اس طرف موڑا، جن میں علامہ اقبال بھی ہیں، انہی میں ابوالکلام آزاد ہیں، اسی میں مولانا مودودی ہیں، اسی میں سید قطب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پھر، یا ڈاکٹر علی شریعتی ہیں کہ جنہوں نے پھر یعنی خربوزے کو دیکھ کے خربوزے نے رنگ پکڑا یار کہ ہمارا بھی کوئی نظام تھا. تو یہ نظام انہیں وہ جیسے کہتے ہیں نا روایت منقطع ہو گئی. تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نظر آیا، پھر اپنی روایت میں یہ انہیں کہیں نظر نہیں آیا. تو انہیں دوبارہ اگر نظر آتا ہے تو پھر ادھر نظر آتا ہے مشرق مغرب میں. اور اس جب مغرب میں جو نظام پروان چڑھا، معاشی نظام، سیاسی نظام، سماجی نظام، اس کے حوالے سے مسلمانوں میں دو نقطہ نظر پیدا ہو گئے. ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ چونکہ یہ کافروں نے بنایا ہے لہذا یہ ٹوٹلی غلط ہے، مکمل اس سے بالکل الگ تھلگ رہنا ہے، اس کے ساتھ ہم نے کوئی معاملہ نہیں کرنا ہے اور اس تہذیب کے نزدیک نہیں پھٹکنا ہے، بلکہ یہاں تک کہ کرسی پہ بھی نہیں بیٹھنا ہے. یعنی اقتدار کی کرسی نہیں، یہ جو عام گھر میں بیٹھنے والی کرسی ہوتی ہے. ہماری تو تہذیب یہ ہے کہ فرش پہ بیٹھو. تو مطلب ایک صورت یہ بن گئی کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے جزیرے بناؤ اور اس میں اصحاب کہف کی سنت پر عمل کرو. دوسری صورت یہ بنی کہ یار یہ جو کچھ بھی ہے یہ در حقیقت دین محمد الرسول اللہ کی ہے اور ہم مجرم ہوئے ہیں کہ ہم نے اسے دنیا تک نہیں پہنچایا. اب دنیا نے اس کو خود جا کے تجربے کر کے حاصل کیا ہے تو اس میں کوئی گڑبڑ بھی کر دی ہے. تو ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس میں جو اچھی چیزیں ہیں وہ لے لیں اور جو اسلام سے مطابقت رکھنے والی ہیں اور جو بری چیزیں ان کو چھوڑ دیں. اور دوسرا یہ کہ بہرحال وہ جو ادارے ہمارے جو تھے تو وہ تو ہمارے تو بن ہی نہیں سکے. پہلا دور تو ایسا تھا کہ جس میں وہ قبائل تھے اور اسی بنیاد پر جو کچھ بھی تھا، اور بعد میں جب ملوکیت میچور ہوئی ہے تو انہوں نے جو ادارے بنائے ہیں تو وہ تو ملوکیت کے ادارے تھے، یہ جو جمہوری ادارے تو وہاں بن ہی نہیں سکے جو تقاضا اسلام تھا. تو انہوں نے ٹھوکریں کھائیں، ماریں کھائیں، تجربے کیے، نقصانات اٹھائے اور انہوں نے کچھ ادارے بنا لیے ہیں. ان کے اندر جو بری چیزیں ان کو چھانٹ دو اور جو اچھی چیزیں ان کو اختیار کر لو. خذ ما صفا و دا ما قدر ایک اصول ہے اور اس اصول پر عمل کرتے ہوئے یہ کام کرو. تو ان لوگوں نے اٹھ کر پھر ان تعلیمات کو جو محمد رسول اللہ کی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان اصولوں کو جو قرآن مجید نے دیے ہیں ان کو لے کر خلافت کی آج صورت کیا بن سکتی ہے اس پر کلام کیا، اس پر گفتگویں کی، اس پر لٹریچر جو ہے وہ تخلیق کیا اور اس پر گراں قدر خدمات سر انجام دیں. اور سچی بات یہ ہے کہ علمی سطح پر یہ بات یعنی سیاسی نظام کیا ہوگا اس کے لیے ایک مکمل جو ہے وہ نقشہ اور ماڈل جو ہے وہ تیار کر کے گئے ہیں دنیا سے. ہماری بدقسمتی یہ ہے اور خاص طور پہ اسلامی تحریکوں کی بدقسمتی یہ ہے اور ان یعنی وہ لوگ کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ اسلام غالب ہو، ان کا المیہ یہ ہے کہ وہ اسلام کے غلبے کی بات تو کرتے ہیں مگر یہ کہ جو آج اسلام غالب ہونے کی صورت بن سکتی ہے، آج خلافت کا جو نقشہ وجود میں آ سکتا ہے، وہ چیزیں نہ پڑھتے ہیں نہ آگے بیان کرنے کے قابل ہیں. ظاہر اب نہ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہی نہیں ہیں تو آگے بیان کیسے کریں گے. تو یہ تو بڑی مجمل سی بات ہے کہ جی ہم نظام خلافت چاہتے ہیں، اور یہ بھی بڑی مبہم بات ہے کہ ہم دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں. بھائی آپ دین کو قائم کریں گے تو کیا فرق ہوگا؟ ابھی جو کچھ ہے اس سے کیا مختلف ہوگا؟ لوگ تو ڈرتے ہیں اس لیے کہ جب آپ خلافت کا نام لیں گے تو وہ جو ملوکیت کے دور کی خلافت تھی وہ نگاہوں میں آ جاتی ہے، جس میں بھائی بھی بھائی کو کاٹ دیتا تھا، جس میں کوئی مواخذہ نہیں ہو سکتا تھا، جس میں کسی کا احتساب ممکن نہیں تھا، جس کے اندر ظلم تھا، زیادتی تھی. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق ملکن آذن تھا، کاٹ کھانے والی تھی. اس سے ڈر یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں ایک مسلک والا ڈرتا ہے کہ اس کے بعد مجھے اذان بھی دینے دیں گے یا نہیں دینے دیں گے، کوئی کہتا ہے پھر مجھے رفع یدین کرنے دیں گے یا نہیں کرنے دیں گے. تو اتنے سارے مغالطے ہیں جب تک آپ لوگوں کے یہ دور نہیں کریں گے. اور پھر جو آپ کے یہ تو دینداروں کے یعنی جو مذہب کے پیروکار ہیں ان کے یہ مغالطے ہیں، تو جو دوسرے لوگ ہیں اور آپ مسلمان ہیں ان کے اس سے بھی زیادہ ہیں
کہ پھر جب جو بیٹھ گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے مرتے دم تک 50 سال اگر وہ ابھی اور رہا، ہمارے یہاں سے 50 سال کے خلیفہ بھی رہے ہیں، تو پھر اسے جان نہیں چھوٹے گی، جو مرضی کرتا پھرے۔ تو اس طرح کی چیزیں جب تک ایڈریس نہیں کی جائیں گی، لوگوں کے یہ مغالطے نہیں دور کیے جائیں گے، سمجھایا نہیں جائے گا کہ آج کے دور میں کیا ماڈل ہوگا جس کو کہ ہم اختیار کریں گے، تو اس کے بغیر لوگوں کا میلان نہیں ہو سکتا اس کی طرف۔ ہاں خواہش ہے، آپ ان سے پوچھیں گے اسلام آنا چاہیے، یس اسلام آنا چاہیے، تو پھر جب اس طرح کی خواہش ہو تو اس کو لوگ اسی طرح استعمال کرتے ہیں کہ اسلام آنا چاہیے، ہاں اسلام آنا چاہیے، ٹھیک ہے میں اگلے 5 سال کے لیے آپ کا صدر ہوں، پھر یوں ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگ پھر اپنی بات کو مبہم رکھتے ہیں تاکہ یہ کہ پھر جو چاہے استعمال کرے، کھیر کوئی پکائے کھائے کوئی۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ آج اگر اسلام آئے گا تو اس کا ماڈل کیا ہوگا، اس کی صورت گری کیا ہوگی، اور ہمارے اکابر یہ کام کر کے گئے۔ یہ اقامت دین کی روایت بھی اب 1 صدی کی روایت ہے، یہ اچانک الٹپ جو ہے نا اب کہیں نہیں شروع ہو گئی ہے، اور اس کے پیچھے لوگوں کی محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، ان کے بہت وسیع و عریض کام ہے، زندگیاں کھپی ہیں اس کام کے اندر۔ تو سیاسی نظام کیا ہوگا، معاشی نظام کیا ہوگا، سماجی نظام کیا ہوگا، اس پر پورے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، مقالے لکھے ہیں اور تحقیقی کام کیا ہے۔ تو اس کو سامنے رکھ کر ہم اپنے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے سامنے بھی یہ چیزیں رکھیں تو اس وقت تو لوگ اس نظام سے تنگ آ چکے ہوئے ہیں، اکتائے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے سامنے کوئی حل نہیں آ رہا۔ آخری بات اس ضمن میں یہ بھی میں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، ملکیت کا تصور انسانوں سے لے کے اللہ کو دیا ہے محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام اللہ کو دیتا ہے۔ کمیونزم میں کیا ہوا، فرد سے لے کر اجتماعیت کو دے دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حاکمیت کا اختیار اپنے پاس رکھتا ہے۔ فرانس کے ریولوشن میں کیا ہوا، ایک فرد حاکم بن کے بیٹھتا تھا، فرعون یا نمرود یا کوئی بھی بیٹھتا تھا، وہ اس سے لے کے عوام کو دے دیا، حاکمیت جو کہ تو ادھر ہی موجود رہی ہے۔ تو اصل گن تو حاکمیت ہے، یہ شخصی ہو یا عوامی ہو۔ قرآن مجید نے جو بات کہی ہے کہ وہ حاکمیت اللہ کے لیے ہے اور انسان کے لیے خلافت ہے، وہ خلافت شخصی بھی دنیا میں رہی ہے اور اب وہ شخصی خلافت دنیا سے ختم کر دی گئی ہے، اس کی جگہ پہ اب خلافت کو عوامی کر دیا گیا ہے۔ اب عامت المسلمین کو یہ حق اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ اور اس حوالے سے بڑی عظیم بات یہ ہے کہ شیطان نے حاکمیت تو شیطان کا ہتھیار ہے نا، یہ خلاف اسلام ہے، یہ شیطانی رویہ ہے۔ شیطان نے حاکمیت کو عوامی بنایا انقلاب فرانس کے موقع پہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت کو شخصی سے عوامی بنایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے جو کام آج سے 1400 سال پہلے کر دیا تھا، شیطان نے وہ کام آج سے 200 سال پہلے کیا۔ تو اسلام ایڈوانس ہے شیطان کے سے 1200 سال ایڈوانس ہے۔ شیطان نے اب ادارے بنانے شروع کیے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی امت کا ادارہ اللہ تعالیٰ کب کا بنا چکے ہوئے ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں یہ جیسے یہی اللہ کی سنت ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے جو ہے اس کی خوراک کا بندوبست اللہ تعالیٰ اس کی جو ماں ہے اس کی چھاتیوں میں کر دیتا ہے۔ اسی طرح نو انسانی نے آج جس دور میں داخل ہونا تھا، اس کے لیے رہنمائی اللہ تعالیٰ آج سے 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دے چکے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے نمبر 1 کہ ہمیں اپنے دین کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، اور نمبر 2 بات یہ یعنی اس کو کامل نظام حیات سمجھنا اور ہر وقت کے مسئلے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ اور دوسرا بات یہ شعور کہ یہ والی جو عدل و انصاف والی روایت ہے، سسٹم آف سوشل جسٹس کی روایت ہے، یہ حقوق انسانی کی روایت ہے، اخوت حریت مساوات کی روایت ہے، یہ ہمارے پاس آئی ہے ڈائریکٹ نہیں آئی ہے، یہ امت مسلمہ کی روایت کے ذریعے سے سورسز کے ذریعے سے نہیں آئی ہے، بلکہ یہ لمبا چکر کاٹ کے مغرب کی طرف سے ہم تک پہنچی ہے۔ اور اس میں بہرحال تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہی طے کیا ہوا تھا کہ اس روایت کے لیے وہی آگے بڑھیں گے۔ اور اس چیز کو اگر کسی نے محسوس کیا اور بیان کیا ہے اور بڑے کھول کے بیان کیا ہے تو وہ علامہ اقبال ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، کہ آپ کو یہ جو اس جہان رنگ و بو میں جو کچھ بھی نظر آتا ہے، کوئی خیر، کوئی اچھائی، کوئی بلائی، کوئی انسانوں کے لیے فائدے کی چیز، تو یہ ساری کی ساری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے۔
یہ انہی کی اسی منبع سے یہ چشمہ پھوٹا ہے. ہر کجا بینی جہان رنگ و بو آنکھ اس خاکش بے رویت آرزو. اس کی رویدگی جو ہے یہ اسی خاک سے ہوئی ہے اور انہی کی خاک سے ہوئی ہے. یہ وہیں سے اس نے نشو و نما پائی ہے. اور یہ جو دنیا ہے تو یہ جو بھی اس نے اچیو کیا یا حاصل کیا ہے یہ انہی سے حاصل کیا ہے. اور ابھی اگر کچھ کسی شے کی متلاشی ہے، چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، کوئی تلاش میں ہے، تو یہ بھی در حقیقت محمد الرسول اللہ ہی کی تلاش میں ہے اور انہی تک اس نے جا کے پہنچنا ہے. ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است، یعنی ابھی کوئی مزید ترقی کر کے انسان نے کچھ اچیو کرنا ہے تو پھر وہاں پہنچ کے دیکھے گا کہ وہ محمد الرسول اللہ تک پہنچا ہے. اب یہ پرانا دور ویسے دم توڑ رہا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ اس کی ڈسٹرکشن کا عمل شروع ہو گیا ہے. تو اب جو نیا کافی خون خرابے کے بعد جو نئی سحر طلوع ہوگی تو پھر معلوم ہوگا کہ محمد رسول اللہ کے قدموں میں پوری طرح نو انسانی کھڑی ہے. اور یہ وہ موقع ہوگا کہ حضور کی رحمت للعالمین پوری صورت میں سامنے آ جائے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.